نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا حضور وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ماہ رمضان کی آمد ہے. اہل ایمان اس کی تیاری کے لیے کوشاں ہے. 3 دن کے بعد ماہ رمضان اپنی تمام تر برکات اور تمام رحمتیں دے کے ہمارے پاس اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے. اہل ایمان کو کتنی بڑی خوشی ہوگی اس کی آمد کی. دنیا کے اندر جب کسی کا کوئی دوست بتاتا یہ ہے کہ میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا خیال رکھنا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق کوشش یہ کرتا ہے دوست کا مہمان آیا ہے کوئی فرق رہنا ہے، پوری طرح وہ اس کی خدمت کرتا ہے جو اس سے توفیق ہوتی ہے. جب مہمان واپس جاتا ہے واپس جا کر
اس سے بتاتا ہے تیرے دوست نے میری بڑی قدر کی، واقعہ ہی وہ تیرا دوست، اس نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ دوست کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے دوست نے میرے مہمان کی بڑی قدر کی ہے۔ اللہ کا اگر مہمان آئے، اللہ کہتا ہے بس تم میرے مہمان کی قدر کرنا، جنت میں نے تمہارے لیے تیار کر دی ہے، بس اسے خوش کر کے بھیج دینا، یہ خوش ہو جائے گا، تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا، فقط تم نے اسے خوش کر کے بھیجنا ہے۔ اور دنیا دار دنیا کے مہمان کو خوش کرنے کے لیے کون کون سے پاپڑ نہیں ملتے، چاہے وہ مہمان ایک دن کے لیے آئے، ایک ہفتے کے لیے آئے، ایک مہینے کے لیے آئے، 6 مہینے کے لیے آئے یا سال کے لیے آئے، وہ ہر روز کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں نہ لگے، جا کے کہیں یہ شکایت نہ کر دے کہ تیرے دوست کے پاس گئے تھے، پہلے دن تو بڑی قدر کی اور اس کے بعد پھر وہ بھول گیا۔ نہیں، وہ ہر روز اس کے لیے نئے نئے کھانے تیار کرتا ہے، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھائی بتانا جو آپ کی طبیعت کے مطابق جو چیز آپ چاہیں گے ملے گی، بس آپ بتاتے رہنا، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اللہ کہتا میرا مہمان آ رہا ہے، بس تم لگوٹے کس لو، اپنے اعمال سیدھے کر لو، اس میں دنیا کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا، دنیا کا مال نہیں جمع کرنا۔ میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، لوگ تو اس کو سیزن سمجھ کے سیزن لگاتے ہیں، وہ بھی سیزن سمجھ کے سیزن لگاتے ہیں۔ ان کا سیزن کیا ہوتا ہے، وہ اپنی دکانوں کو ہی بند کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا بازار میں ایک دکان میری نظر میں ہے، میں وہاں سے رمضان شریف میں سامان لینے کے لیے گیا تو پتہ چلا جی انہوں نے پورے رمضان کے لیے دکان بند کر دی ہے، وہ مدینہ طیبہ میں اعتکاف کے لیے چلے گئے۔ اپنی اپنی سوچ ہے، ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ جو اپنے مولا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو رب نے اعلان کر دیا ہے میرا مہمان آ رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے رمضان میرا مہینہ ہے۔ باری تعالیٰ شعبان کس کا مہینہ ہے، رجب کس کا مہینہ ہے، شوال کس کا مہینہ ہے، ذیقعدہ کس کا مہینہ ہے، ذی الحج کس کا مہینہ ہے، یعنی یہ جو 12 مہینے ہیں باری تعالیٰ، ان کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں، یہ تیرے مہینے نہیں۔ کہتا یہ سارے میرے مہینے ہیں، لیکن جو خصوصیت میں نے رمضان کو عطا کی ہے کسی اور مہینے کو عطا نہیں کی۔ یعنی رمضان اللہ کریم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور جو اس مہینے کی قدر کرے گا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا
اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر سے درج کیا، اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر سے حدیث پاک کو درج کیا۔ اور پھر ایک لمبی کتار ہے محدثین کی جنہوں نے اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ کیا بیان کرتے کہ اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر فعل، ہر کام، ہر عمل اس کے لیے ہے۔ یعنی نماز پڑھی، نماز اے ابن آدم یہ تیرے لیے ہے، حج کیا یہ تیرے لیے ہے، زکات دی یہ تیرے لیے ہے، صدقات و خیرات کیے یہ تیرے لیے ہے، مسجد بنائی یہ تیرے لیے ہے، مسجد کے اندر خرچ کیا یہ تیرے لیے ہے۔ یعنی یہ سارے کام اے ابن آدم تیرے لیے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر ریا ہو سکتی ہے۔ مسجد کی تعمیر میں پیسہ خرچ کیا، مسجد بنائی تاکہ کوئی تعریف کرے، واہ یار فلاں نے کیسا کمال کیا ہے، کیسی مسجد بنائی ہے، فلاں دیکھو بار بار اللہ کے گھر میں پیسے دیتا ہے، اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے پیسہ دیتا ہے، کبھی کسی کام کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے۔ ممکن ہے اس کے دل کے اندر کوئی ریا ہو، ریاکاری ہو، اس لیے وہ عمل اسی کے لیے رہ جائے۔ ہم بہت کم اس کے لیے کام کرتے ہیں، زیادہ تر ہم اپنے نفس کو راضی کرنے، اپنا ارادہ راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بس جب کوئی تعریف کر دیتا ہے خوش ہو جاتے ہیں، جب کوئی معمولی سی بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ہماری طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہے، ہم فوراً برا بنا لیتے ہیں۔ نہیں، کوئی جیسا کیسا بھی کہے، طبیعت یکساں رہے۔ مال خرچ کیا ہے تو خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے خرچ کرے کہ باری تعالیٰ میں اس کے قابل کہاں تھا، یہ خرچ کرنے کے لیے تو نے توفیق دی، خرچ کر دیا، یعنی تیری توفیق سے خرچ کیا۔ اور خرچ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے اپنے راستے میں مال خرچ کروایا۔ نماز پڑھی، یہ نہ کہے کہ دیکھو جی وہ تو فلاں ایسے کر رہا ہے، نہ کبھی مسجد میں آیا ہے، نہ کبھی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی اچھا کام کیا۔ بھائی تو نے اچھا کام کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ کے گھر میں کسی پہ احسان کیا ہے، آپ نے فائدہ کیا ہے، مسجد میں آ گیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تب مسجد میں آیا۔ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو مسجد میں کیسے آتا؟ یہ توفیق بھی اللہ نے دی ہے۔ جب یہ توفیق مل گئی ہے اس پہ خوش نہ ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے گھر میں بنا لیا، مجھ سے سجدہ کروا دیا، مجھ سے نماز پڑھوا دی ہے۔ ایک نماز ادا ہو جائے دوسری، اس پہ پھر شکر کا سجدہ ادا کرنے کے بعد اگلی کا انتظار کرے، باری تعالیٰ جس طرح یہ پڑھائی ہے اگلی بھی پڑھا دیتا۔ میں تو پڑھنے والا نہیں، تو پڑھانے والا، یہ کام تو کروانے والا ہے۔ جب یہ کام ہو جائے تو بھی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، پھر نماز بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، خیرات صدقات اللہ دینا یہ بھی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور جب اپنا راضی راضی کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے تو ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ پھر اس کی بارگاہ سے مت توقع رکھو کہ وہاں سے کوئی ہمیں نیکی ملے گی، میں جو کچھ چاہا وہ مل گیا۔ یعنی یہ سارے عمل بظاہر ہم کرتے تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ریا کا خدشہ ضرور ہے، ریا پائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے عمل اے ابن آدم وہ تیرے لیے ہے، کلو عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر فعل، ہر کام، ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزوں کے۔ یعنی سارے کام اے ابن آدم تیرے لیے ہیں سوائے روزے کے۔ روزہ کیا ہے؟
فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا، میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما کے بابر یہ کرا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا ہوا ہے کہ تجھے حکم دیا گیا ہے صبح سے لے کے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، سحری سے افطاری تک کچھ کھانا پینا نہیں، باری تعالیٰ یہ حلال کام ہے، اس سے روک رہا ہے۔ فرمایا اس لیے بندے تاکہ میری صفات تیرے اندر آ جائیں، کیوں میں کھاتا نہیں ہوں نہ پیتا ہوں، میں کھانے پینے سے ماورا ہوں، پاک ہوں، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، بس تیرے اندر میں اپنی صفت دیکھنا چاہتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک جب تو نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا تو میری صفت تیرے اندر آ جائے گی، میری صفت تیرے اندر آ جائے گی۔ اور باری تعالیٰ یہ تو ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا ایک صفت میری اور بھی ہے، میں سوتا بھی نہیں ہوں، میں سوتا بھی نہیں ہوں، رات کو جب تو میری خاطر نماز تراویح کے اندر قیام کرے گا تو وہ قیام میرے لیے ہو جائے گا، وہ میری صفت جو ہے نہ سونے کی وہ بھی تیرے اندر آ جائے گی۔ جب تو یہ پریکٹس کر لے گا پھر کیا ہوگا، میری صفات تیرے اندر آ جائے گی، پھر کیا ہوگا کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم نے فرمایا جس نے پورے اہتمام سے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ پہلی حدیث پاک جو ہم نے پڑھی اس میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور آگے آقا کریم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ جو ہے یہ کیا ہے، ڈھال ہے، کس سے؟ گناہوں سے۔ گناہوں کے اندر یہ اگر ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے روزہ بندے کو، جب وہ کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے فوراً یاد آ جاتا ہے میرا روزہ، اس برے کام سے بچ جاتا ہے۔ برا کام کیا ہے؟ چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، دوسروں کی عیب جوئی ہے، دوسروں کے اندر نقص نکالنا ہے، خامیاں تلاش کرنا ہے۔ بندے اگر روزہ رکھا ہے، یہ کام کر رہا ہے، میں خدا ہو کے تجھے کھانے پینے سے روکتا ہوں، وہ حلال کام ہے، یہ جو فعل حرام روزہ نہیں تھا تب بھی حرام تھا، اب روزہ آ گیا ہے، اگر روزہ رکھ کے یہ فعل کرے گا تو پھر یہ سوائے بھوک اور پیاس کے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ غیبت بھی کرتا رہے، دوسروں کی عیب جوئی بھی کرتا رہے، دوسروں کے کیڑے بھی نکالتا رہے، ان کی خامیاں کو تلاش کرتا رہے، اور پھر کہے کہ میرا روزہ ہے، یہ کیسا روزہ ہے؟ یہ تو پہلے بھی حرام تھا جب کھانا پینا حلال تھا دن کے وقت، اب کھانا پینا تجھ پر حرام کر دیا ہے سحری سے لے کے افطاری تک، کہ بندے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، کس کی خاطر؟ مولا کی خاطر۔ اب اسی مولا کی خاطر ذرا پریکٹس کر لے پورے مہینے کے اندر، نہ تو غیبت کرے گا، نہ چغلی کرے گا، نہ عیب جوئی کرے گا، نہ تو جھوٹ بولے گا، نہ کم ماپے گا نہ کم تولے گا، کیونکہ جس لمحے تو کم ماپ رہا ہے تیرا روزہ بیکار جاتا ہے، تیرا روزہ تیرے منہ پہ مارا جاتا ہے، اللہ کو ایسے روزے کی حاجت نہیں ہے۔ جس کے اندر دوسروں کو تکلیف دینا ہو، انہیں کم ماپ کی دینا ہو، کم توڑ کے دینا ہو، اور خود ذخیرہ اندوزی کرنا ہو، اللہ اسے منع فرماتا ہے۔ اگر یہ فعل کرنے ہیں تو پھر بھوکا رہنے کی کیا حاجت ہے؟ مجھے اس چیز سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی حدیث پاک کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے
کسی کا روزہ ہو، روزہ ڈال ہے، جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو پھر کیا کرو؟ اللہ کہتا ہے فلا یرفث ولا یسخب، اے بندے نہ فحش کلامی کرے نہ جھگڑے۔ جب روزے کی حالت میں تو ہو تو پھر نہ فحش کلامی کر، یعنی غیبت کرنا یہ فحش کلامی ہے، عیب جوئی کرنا یہ فحش کلامی ہے، غیبت چغلی یہ کیا ہے؟ یہ فحش کلامی ہے۔ اللہ کریم نے اسے منع کر دیا، ایسا کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ جھگڑے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی شخص جھگڑے فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اے بندے جب کوئی شخص تجھ سے فحش کلامی کرے، جب کوئی شخص تجھ سے جھگڑا کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کچھ کہنا نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ آقا کریم نے یہ الفاظ 2 مرتبہ دہرائے کہ بندے 2 مرتبہ اس سے آگے سے جواب دے دے انی صائم ہوں، بھائی تو جو کہتا ہے کہتا رہے، میں تو روزے دار ہوں، میں تیری اس فحش کلامی کا جواب نہیں دوں گا، نہ میں جھگڑوں گا، نہ میں تیرے گالی کا جواب گالی کے ساتھ دوں گا، نہ تیرے اس برے خیالات کا جواب برے خیالات سے دوں گا۔ یعنی خیال کے اندر بھی کبھی تصور نہ لاؤ، کسی کے بارے میں اپنے خیالات کو بھی پاک کر لو۔ جب ظاہر کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری نہ کھانے نہ پینے کو چھوڑ دینے کا نام جو ہے یہ روزہ ہے، یہ جسم ہے، جب تک روزے کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تب تک روزے کا کمال نہیں نصیب ہوگا، تب تک روزہ اپنے کمال کو نہیں پہنچے گا، تب روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھو گے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ باری تعالیٰ یہ تو بات سمجھ آ گئی، روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ پھر فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی بے شمار عبادات کا ذکر کر کے اللہ آخر میں اس کا نچوڑ دیتا ہے کہ اس کا نچوڑ کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کام کروانے کی حقیقت کیا ہے۔ نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد فرمایا یہ نماز اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ، برائی سے بچ جاؤ۔ وہ نماز جو برائی سے نہیں روکتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے، اسے منع کرتی ہے۔ اگر بے حیائی والے کام بھی رہے، برائی والے کام بھی رہے، پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ ٹکرے، یہ نماز نہیں ہے، ہم ٹکرے مار رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نماز تب نماز ہے کہ جب ہم ان کاموں سے بچ جائیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، یہ اس کا اعلان کر کے بتا کے آخر میں اللہ اس کی حقیقت بتا رہا ہے، اس کی وہ بتا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ کام کرنے کی، لعلکم تتقون، میرے بندے تاکہ تو برے کاموں سے بچ جائے، تاکہ تو اپنے اندر تقوی اختیار کر لے۔ بس 1 مہینہ تمہیں پریکٹس کے لیے دیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر پریکٹس کرو، پھر اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، تاکہ جنت تمہارے لیے واجب ہو جائے، تاکہ جہنم تم پر حرام ہو جائے،
جنت کو حلال کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے؟ برے کاموں سے بچ جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصود، روزے کی حقیقت رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا کہ روزہ رکھنے کی حقیقت کیا ہے، روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر طہارت پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر ستھرائی آ جائے، صفائی آ جائے، دل کی صفائی آ جائے، باطن کی صفائی آ جائے، تمہارا باطن پاک ہو جائے۔ ظاہری طور پہ تمہیں نہ کھلا کر نہ بلا کر، کھانے اور پینے سے منع کر کے جب ظاہر سے تم رک گئے ہو، پھر باطن کو بھی پاک کر لو تاکہ کمال تقویٰ تمہیں نصیب ہو جائے، تاکہ روزہ رکھنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اگر تم نے ظاہر کو تو روک لیا ہے اور باطن کو نہیں روکا تو پھر ظاہر کو روکنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ظاہر کو روکنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب تم اپنے باطن کو بھی روک لو گے، اپنے اندر پابندی پیدا کر لو گے، خود برے فعل سے، برے کاموں سے بچ جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہارے اندر تقوی کی توفیق پیدا کر دے گا۔ یعنی روزہ رکھوانے کا مقصد رب کائنات نے کیا بیان فرمایا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، پھر کیا ہے، کوئی تم سے جھگڑنے لگے، کوئی تم سے فحش کلامی کرنے لگے، بد کلامی کرنے لگے، کوئی ایسی بات کرنے لگے جو تمہاری طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہے، تو بندے جب روزہ ہے تو پھر مت یہ کہے کہ اس نے ایک مکہ مارا کہ دو ماروں گا تب مجھے سکون ہوگا۔ نہیں بندے، ایسا نہیں ہے کہ جب تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے، ایک اس نے گال نکالی ہے، جب تک میں دو گالی نہیں دوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ نہیں بندے، یہ کام نہیں ہے۔ جب تو نے روزہ رکھا ہے، وہ فحش کلامی کر رہا ہے، تجھے گالی دے رہا ہے، برا بھلا کر رہا ہے، تیرے قائد پہ تہمت لگا رہا ہے، کوئی بات بھی کہہ رہا ہے، اسے کہو جو تجھ سے ہوتا ہے کرتا رہے۔ تو کہے گا میں جواب دوں گا، تیرا جواب دے کے اپنے روزے کو برباد کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انی صائم، تجھ سے جو ہوتا ہے کرتا رہے، میں کوئی جواب نہیں دوں گا، میں روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے۔ یہ عام دنوں کے اندر بھی انسان اگر اس کی پابندی کر لے، بے شمار جھگڑوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے، بے شمار جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آگے والا مقابلے میں اتر آئے، وہ گالیاں دینا شروع کر لے، برا بھلا کہنا شروع کر دے، ارے اگر تو عقل مند ہے تو اگر جواب دے گا تو عقل مند تو نہ ہوا، اس کے برابر کا ہو گیا، تم ہی تو ویسا ہی ہو گیا۔ اگر جواب دے رہا ہے، اگر جواب نہیں دیا، دیکھنے والا کہے گا وہ جو گالی نکال رہا تھا وہ نادان تھا، آگے سے جو خاموش ہو گیا کمزور نہیں تھا، وہ طاقتور ہو کے سب کچھ ہو کے خاموش ہو گیا، بھائی تجھ سے جو ہوتا کر لے، میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اس لیے تاکہ برائی تیرے کھاتے میں جاتی رہے، نیکی میرے کھاتے میں آتی رہے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اپنے گناہوں کو کم کرتا ہے، اور نادان وہی ہے جو اپنے گناہوں کو بڑھاتا رہتا ہے، نیکیوں کو کم کرتا رہتا ہے۔ جسے فکر لاحق ہو کہ میری نیکی بڑھ جائے، سمجھ لو کہ وہ انسان سمجھدار ہو گیا، عقل مند ہو گیا، کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا۔ جسے یہ فکر ہو میں نے روزہ رکھا ہے، روزہ اللہ کا مہمان ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، جب کوئی دنیا دار کسی کے پاس کسی کو مہمان بن کے آتا ہے، کون کون سے پاپڑ نہیں بیلتے، کون کون سا کام نہیں کرتے تاکہ مہمان خوش ہو جائے۔ ارے سارے کام مہمان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تمہیں یہ خیال نہیں آتا، اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ کا مہمان آیا ہے، جب اللہ کے پاس جائے گا، اس کی بےعزتی کریں گے، پھر یہ اللہ کے پاس جا کے ہماری شکایت کرے گا، کن لوگوں کے پاس بھیجا تھا؟ ان بے قدروں کے پاس، جنہیں قدر ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس میں گیا تھا، میری قدر نہیں کی انہوں نے۔ ان کے لیے تو نے تو سارے آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے تھے کہ بندو آؤ، جس طرف سے بھی آؤ گے، جس دروازے سے آؤ گے داخل ہو جاؤ گے۔ تو نے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا تھا،
لیکن انہوں نے تو اس کی پرواہ نہیں کی، نہ جہنم کی پرواہ کی ہے نہ جنت کی فکر کی ہے۔ وہ بے فکر ہو کے برائی بھی کرتے رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے، غیبت بھی کرتے رہے، چغلی بھی کرتے رہے، دھوکہ بھی دیتے رہے، مال کم مانگتے رہے، کم تولتے رہے، ذخیرہ اندوزی کرتے رہے، اس مہینے کے اندر لوگوں کو ستاتے رہے، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرتے رہے، انہیں دیکھی تو جمع کی نہیں۔ جن لوگوں کے پاس بھیجا تھا کہ مہمان جا کے جب شکایت کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا، کہاں جائیں گے ہم؟ اگر اس مہمان نے اللہ کی بارگاہ کے اندر شکایت کر دی، باری تعالیٰ تیرا مہمان تھا پر اس سے بڑی بھی کوئی ذات ہے جس کا مہمان آئے اس کی قدر کی جائے۔ ارے دنیا دار کا مہمان آئے تو کس قدر ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے اس کی خدمت کرتے ہوئے۔ ارے خدا کا مہمان آیا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے مہمان بھیجا ہے، جب ہم اس کی قدر کریں گے۔ ارے دنیا دار کا مہمان جب واپس جاتا ہے تو میزبان کی تعریف کرتا ہے، جب رمضان جائے گا تمہاری تعریف کرے گا تو کیا ہوگا، تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، جہنم تمہارے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ کہے گا رمضان تو گواہ ہو جا، اگر انہوں نے تیری قدر کی ہے میں بھی اپنے بندوں کی قدر کرتا ہوں، ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی جنت کو انہی کے لیے سجایا تھا، میری جنت انہی بندوں کے لیے ہے جو میں تیری قدر کرتے ہیں، تیری عزت جنہوں نے کی ہے، تجھے باعزت طریقے کے ساتھ میرے پاس واپس بھیج دیا۔ بھائی رمضان آ رہا تھا، ہم کیا کرتے ہیں، بھائی جتنی لوٹ مار کرنی ہے ماہ رمضان کے اندر کر لو، پھر سال کے بعد رمضان آئے گا، نادانو لوٹ مار کرنی ہے اللہ کی لوٹ مار کرو کہ باری طرح تیرا مہمان آیا ہے، کوئی نیکی جانے نہیں دیں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، تجھے راضی کریں گے، نہ نگاہ غلط اٹھے گی، نہ کان کو غلط بات سنیں گے، نہ زبان سے کوئی غلط بات نکلے گی، نہ ہاتھ کسی غلط طرف جو آگے بڑھیں گے، نہ قدم کسی غلط طرف جائیں گے، جب بھی اٹھیں گے تیری رضا کے لیے اٹھیں گے، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے اٹھیں گے۔ باری تعالیٰ جب بھی زبان کھلے گی تیرے ذکر کے لیے کھلے گی، تیری تعریف کے لیے کھلے گی، تجھے راضی کرنے کے لیے کھلے گی۔ مولا ہم تجھے راضی کرنے کے لیے بس اس ماہ مقدس کے اندر کام کریں گے، یہ کام ہمارا ہے، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے، میرے بندے ساری بخشتے میری تمہارے لیے۔ یعنی جو بندہ اس مہمان کی قدر کرتا ہے خدا بھی بڑا قدردان ہے، وہ کہتا ہے بندو دیکھو میں نے سارے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا ہے، جنت کے سارے دروازے، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے، اب تمہاری ہمت ہے کس قدر کس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو، بس کوشش کرو، ہر دروازے سے تمہیں پکار آئے، بندے ادھر آ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جا، آٹھوں کے آٹھوں دروازوں سے تمہیں آواز آتی رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آٹھوں دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں اور پھر جنت کے سارے دروازے تمہارے کھل جائیں، کہ غیبت والا دروازہ بھی کھل جائے، حسد والا دروازہ بھی کھل جائے، کم مانگنے والا دروازہ بھی کھل جائے، کم تولنے والا دروازہ بھی کھل جائے، دوسروں کا اذیت دینے والا دروازہ بھی کھل جائے، فوش کلامی والا بھی دروازہ کھل جائے، تو پھر کیا ہوگا، پھر تمہارا کوئی وہاں مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ماہ رمضان آ رہا ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔